بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمت سے آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اوپل پتھر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ اوپل کو جواہر کی رانی بھی کہا جاتا ہے، جواہرات کی رانی۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو اوپل پتھر کے بارے میں بتاتی چلوں، اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اوپل کے جو فائدے ہیں وہ بتاؤں گی کہ اوپل پتھر کے کس قدر فائدے مند ہے۔ یہ تمام بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ تمام بیماریوں کے حملے کو روکنے والا پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھ کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اور زخموں کو بھر دیتا ہے۔ یہ عام صحت کا ضامن پتھر ہے، خاص طور پر معدہ، تلی اور پیٹ کی تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ اور ناظرین، اوپل سینے کے اندرونی اعضاء، تلی، معدہ اور پیٹ کو طاقتور بھی بناتا ہے۔ اور یہ اتنا پرانا پتھر ہے یہ کہ اس کی تاریخ جو ہے نیلم اور ہیرے کے بعد سب سے زیادہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ اوپل سے ہی منسوب ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، روحانی اعتبار سے بھی اوپل موڈی افراد کے مون میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ یہ ان افراد کے لیے خصوصی طور پر مفید ہے جن کا خوش قسمتی کا عدد 2 ہے۔ یہ پتھر سوچ بچار کی قوت پیدا کرتا ہے اور یکسوئی عطا کرتا ہے، اس لیے مراقبے کے دوران اس کا پہننا نہایت ہی مفید ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ہے مردوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے، ان کی بیماریوں کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ اور اس کے بہت زیادہ کلر ہیں۔ اس عام اوپل کی بیک گراؤنڈ سفید، دودھیا، زرد، گلابی ہوتی ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہیں، یہ آنکھوں کی تمام بیماریوں میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ اور اس کے کلر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تو اس کے دودھیا رنگ ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے، اور جو روحانی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور بیماری کے لحاظ سے بھی یہ پتھر جو ہے وہ بہت ہی اچھا فائدے مند مانا جاتا ہے۔ جواہر کی رانی اس کو کہا جاتا ہے۔ اوپل کا محبت کے معاملے سے گہرا تعلق ہے، اور یہ زندگی میں محبت والا پتھر کہلاتا ہے، محبت پیدا کرنے والا پتھر بھی ہے یہ۔ اوپل کو جواہر کی رانی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف انسان کو محبت سے آشنا کرتا ہے بلکہ خوشی کے احساس بھی ابھارتا ہے۔ چینی اور جاپانی قوم کے مطابق اوپل جو ہے وہ پاکیزگی کا نشان ہے، یہ امیدیں پوری کرتا ہے اور تمام امراض سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اور ناظرین، اوپل اور اس کا خواب، اگر اوپل پتھر جو ہے خواب میں آپ سے گم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دوست یا عزیز عارضی طور پر آپ سے دور ہو جائے گا۔ اگر خواب میں اوپل میں چمک نظر آئے تو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اگر اوپل خواب میں دور نظر آئے یعنی اپنے جسم پر نہ آئے تو خوش بختی لاتا ہے۔ خواب میں اگر خود کو اوپل پہنے دیکھیں تو کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ اگر آسمان میں اوپل دیکھیں یا آسمان اوپل کی رنگت کی طرح دکھائی دے تو آپ اپنے پسندیدہ شخص کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اگر اپنے پاس بہت سارے اوپل دیکھیں تو آپ دوسروں کے مشورے یا خیالات کا بالکل دھیان دیے بغیر اپنا کام کرنے والے فرد ہیں، اور لاشعور آپ کو تبدیل ہونے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ 3 اوپل اکٹھے دیکھیں تو جسمانی، جذباتی اور ذہنی ہم آہنگی کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ اوپل صرف اورنج اور سرخ رنگ کے مختلف شیڈز میں ملتا ہے۔ یہ زرکون اور بلور کی طرح چمک دمک رکھنے والا پتھر ہے۔ اور ناظرین، اور بھی بہت ساری بیماریوں میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ مثبت خیالات رکھنے والے نہیں ہیں اور فطری طور پر حاسد ہیں تو اوپل پہننے سے گریز کریں، اسے بیماری کے دوران ہی آپ پہن سکتے ہیں۔ اور سیاہ اوپل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے انگوٹھی یا گردن کے مقام پر پہنا جائے، مطلب آپ کوئی ہار میں پہننے، چین میں اپنا لاکٹ بنا کر پہننے، اس طرح سے پہنے تو یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے۔
اور اوپل خیال کی قوت کو استعمال کرتا ہے، اس لیے اسے پہننے والے کے لیے نہایت ضرور ہے کہ اپنی تمام سوچ کو مثبت بنائے تو لازمی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں حاسد ہوتے ہیں، اگر وہ پہن لیں گے تو وہ اسی طرح سوچیں گے، اس میں اور زیادہ مزید جو ہے ان میں حسد اور ہو جائے گا۔ تو یہ پتھر جو ہے سوچ وچار کی قوت اس لیے پیدا کرتا ہے اور یکسوئی عطا کرتا ہے، اس لیے مراقبے کے دوران اس کا پہننا نہایت مفید ہے۔ مراقبے کے دوران لیکن حسد کرنے والے افراد جو ہیں وہ بالکل بھی اس کو نہ پہنے، جو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، وہ ہرگز نہ پہنے اس کو، اس لیے ان کی جو ہے نا سوچ میں اضافہ ہو جائے گا اور پھر ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میں نے آپ کو اوپل کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے، اگر آپ کو کوئی کمنٹس کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ مجھے کر سکتے ہیں، اور دوسرے پتھروں کے بارے میں بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی، چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔